آیت کر لیتے ہیں. لائٹ بھی گئی ہوئی ہے تو سارے جو ہے نا ذرا پریشان ہو رہے ہیں ساتھی. ذرا سوچیں ذرا, یہاں پہ اگر ہم تھوڑا سا پنکھا نہیں چل رہا تھا تو چلتا پہ میرے کو نہیں ہے گا, اچھا تو پانی نہیں اگر ملا تو جو بھی ہے ہم اتنا ہو جاتے ہیں تھوڑی سی لائٹ چلی جائے وہ چھیتی کرو, محفل بند کرو, ختم کرو. اور وہاں پہ دیکھیں کتنے دن یکم محرم سے لے کے کتنے دن بغیر پانی کے گزرے, اور کتنے معاملات جو ہیں وہاں پہ تو کوئی الیکٹریسٹی ہی نہیں تھی, صحرا بھی ہے, سب کچھ بھی ہے, اس کے باوجود بھی باطل کے آگے سر نہیں جھکایا, بیٹھے رہے وہاں پہ. اندازہ کرے ظلم برداشت کر لیا, لیکن کہا کہ اے یزید مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا کبھی بھی, کیونکہ میں حسین ابن علی ہوں, حسین ابن علی ہوں, اپنے نانا. اس ٹائم پوری دنیا میں حسین پاک کے مقام جیسا کوئی بھی نہیں تھا. اندازہ کریں, حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں, میں حسین سے ہوں. ایسا کسی کے لیے سرکار نے نہیں فرمایا. اتنا اعلیٰ مقام کہ کسی نے بولتا قرآن دیکھنا میرے حسین کو دیکھ لے, تو ایسی اتنی بڑی ہستی. اندازہ کریں, اور مجھ جیسا جو صاحب قرآن کا نواسا ہے اور قرآن پہ عمل کرنے والا ہے, وہ جو قرآن کی مجالس سجانے والا ہے, جو قرآن کے نور سے لوگوں کے سینوں کو منور کرنے والا ہے, وہ ایسے کی بیعت کیوں کرے گا جو شیطانیت پر عمل کرنے والا ہے, جو لوگوں میں شراب اور نشہ جوا عام کرنے والا ہے. تو مجھ جیسا کبھی بھی, جو یزید کو پتا تھا اگر امام میری بیعت کر لیں گے تو پھر جناب صاحب ساری دنیا کر لے گی, تو امام نے نہیں کیا. تو لوگوں کے سامنے ایک بات آ گئی کہ اگر نواسہ رسول نے نہیں کی بیعت تو اس کا مطلب ہے گل وچ ہو رہے, گل لو نہیں جڑی یزید کے اندر پہ گل وچ ہو رہے. تو یہ چیزیں دیکھیں کہ جس کے لیے وہ باتیں تھیں نا جن کے لیے حضور نے غزوات کیے, تو جن کے لیے حضور نے غزوات کیے. آج تو گھر کا پنکھا بند کر دیا جائے, لائٹ بند کر دی جائے تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے بک جاتے ہیں, بریانی کی پلیٹوں میں لوگ بک جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن امام علی مقام کو پانی بھی نہیں دیا گیا, بھوکا پیاسا سب کچھ ہے, شہادتیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ ذرا بھی بکے نہیں. 22,000 فوج آگے کھانا پینا کر رہی ہے, عشی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن ذرا سا بھی بکنے والا ماحول نہیں تھا. تو ہمیں امام علی مقام کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ سر کٹا دینا ہے, سرداد نداد دست در دست یزید, سرداد نداد دست سر, کیا کہ اپنا سر دے دیا نذرانہ, لیکن اپنا ہاتھ جو ہے وہ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. اسی لیے تو کہا نا کہ حق کا کے بنا لا الہ است حسین, کہ حسین پاک کا کردار ان کی زندگی کے بغیر اگر دیکھیں آپ مان لیتے اس کی بات کیا تھی, مان لیتے جیسے آج بھی لوگ مان جاتے ہیں, درباری علماء درباری پیر بن جاتے ہیں, مان لیتے تو پھر کیا ہوتا, آج پھر ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والا کوئی ہوتا نا, کسی کے سامنے کوئی مثال ہی نہ ہوتی کہ چلو وہ تو انبیاء تھے نا, ان کا جرأت بڑی ہوتی ہے, اولیاء میں سے کون کھڑا ہوا, کوئی نہیں کھڑا ہوا, تو ہم کیوں کھڑے ہوں. تو یہ اولیاء کے پیشوا جو ہیں انہوں نے کھڑے ہو کے بتا دیا. تو آپ کی وجہ سے بعد میں بھی پھر جتنے اولیاء آئیں وہ بھی پھر جیسے خواجہ اجمیر جیسی ہستی, یار بعد میں آنے والے کتنی بعد میں آنے والے, آپ کے پوتے کے پوتے کے پوتے امام حضرت خواجہ اجمیر اگر فرمائیں کہ جاؤ لوٹے میں پانی لے آؤ, پوری انا ساگر جھیل اگلا اٹھا کے لے آئے ایک لوٹے میں بند کر کے. تو ذرا سوچو, جو لوگ کربلا کے واقعے کو مظلومیت کی طرح بیان کرتے ہیں, ہائے ہائے نہیں, ہم کہتے ہیں واہ واہ, ہم کہتے ہیں واہ واہ حسین, وہ کہتے ہیں ہائے ہائے حسین. تو ہم ہائے ہائے والے رونے پٹنے والے نہیں ہیں کہ اپنے حسین کو روئیں, نہیں. میرے حسین پاک کا پوتوں کا مقام یہ ہے کہ بھائی لوٹے میں پوری انا ساگر جھیل ڈال کے لے آئیں. تو امام کا مقام کیا ہوگا, حکم دیتے تو حوض کوثر خود نہ آ جاتا قدموں میں, ایسی بات نہیں تھی. میں کون کہتا ہے کہ حسین ترستے تھے پانی کو, ارے پیاسا پانی تھا جو ترستا تھا میرے حسین کے ہونٹوں کو. یہ تو پیاسا پانی تھا, حسین پیاسے نہیں تھے. حسین پیاسے ہو تو کس کی جرت ہے, سرکار کے غلام, در حسین کے غلام گورنر بن جائیں تو کیا کہتے ہیں, گلی کے چوک میں کھڑے ہو کے کتوں کو بلا لیتے ہیں, وہ آج کے بعد یہاں پہ چوری نہ ہو, دنیا دیکھتی ہے کوئی چور نہیں آتا وہاں پہ. آپ کے در کے غلام اتنے ہو جاتے ہیں کہ مخلوقات پر حکم چلاتے ہیں, وہ مانتی ہیں. تو پھر جن کے ناموں میں اتنی برکت ہے, ناد علی پڑھ کے لوگ کیا کیا مقام لے لیتے ہیں, ان کی شان کا عالم کیا ہوگا. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. تو مولا علی کو معلوم تھا, رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ شہادتیں ہونی ہیں, فلاں مقام میں ہونی ہیں, لیکن انہوں نے یہ نہیں دعا کی کہ اللہ اس کو ٹال دے, دعا کی اللہ ان کو صبر دے, دعا کی اللہ ان کو صبر و رضا
کی وہ کیفیات، وہ منازل عطا فرما کہ جتنے انبیاء ہوئے ہیں نا سب نے صبر و رضا پر عمل کیا. ابراہیم علیہ السلام اور کہاں اسماعیل علیہ السلام، چھری وہاں پہ چلائی گئی نہیں چلی، اور یہاں پہ چلی. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بڑا دکھ تھا نا، کتنی بڑی قربانی حضور نے پیش کی. اور یہ میں اگر یہ کہوں گی یہ میرے آقا کی قربانی، ابراہیم علیہ السلام قربانی کریں تو ان کی جو ادا اللہ کو اتنی پسند آ جائے تا قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ حج فرض قرار دے دے. اور یہاں پہ میرے آقا نے اپنے نواسے کو قربان کر دیا. یہ نہیں کہا کہ مولا اس کو پھیر دے بس ٹھیک ہے تو میرے آنسوؤں کو دیکھ لے. فرمایا نہیں کہ مولا جب یہ معاملہ ہو تو میرے حسین کو کیا کرنا، صبر، اس کو استقامت ادا کرنا، اس کو استقامت ادا کرنا. ورنہ مولا علی کے بیٹے ہوں، کس کی جرت ہے ان کو نیچے لٹا دے، کس کی جرت ہے ان کو شہید کر دے. حضرت علی اکبر جب نکلتے ہیں تو اندازہ کریں جو چل رہے ہیں اور جو گھوڑوں پر ہیں ایسے تلوار مارتے جاتے ہیں اور وہ گاجر مولی کی طرح کٹتے ہوئے جا رہے ہیں. کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ علی کے پوتوں کو نیچے گرا دیں. وہ تو سب نے مل کے انہوں نے کہا ہوئے یہ تو علی کا پوتا ہے، اس کو تم لوگ مل کے بھی نیچے نہیں گرا سکتے. تو اسے ہر طرف سے نیزیں اور تیروں کی بارش کرو پھر کہیں جا کے نیچے گرے گا. اب حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ کو جب جسم اقدس بعد میں دیکھا گیا تو کتنی تلواروں، کتنے تیروں، کتنی نیزوں کے نشان تھے آپ کے جسم اقدس پر. اندازہ کریں پھر بھی دشمن ڈر رہا تھا، قریب نہیں کوئی جا رہا تھا کہ نہیں یہ حسین ابن علی ہیں. یہ حسین ابن علی، وہ علی جو خیبر کا دروازہ اکھاڑ لیتے ہیں، اندازہ کر لیں. تو وہ خون جو ہے وہ حسین ابن علی کے اندر موجود ہے، تو ہم ان کو مار نہیں سکتے. یہ تو پھر آواز آئی کہ حسین بس کرو اب آ جاؤ ہمارے پاس. تو وہ حسین کی شان کہ وہ نیچے گھوڑے پر نیچے آئے، نیچے اتر آئے. اذان انہوں نے دی اور نماز انہوں نے پڑھی. اندازہ کریں کہ جب انہوں نے نیزے پہ چڑھایا نا، جب ایک سجدہ کیا، ایک پہلا سجدہ کیا تھا. آج ہم نماز ہی نہیں پڑھتے حسین کا نام لینے والے، تو دیکھیں ایک سجدہ کیا تو کیا ہوا، شمر نے سر کاٹ دیا. اور آج دیکھ ان کا جب سر نیزے پہ بھی چڑھایا گیا، گردن بے شک اوپر تھی لیکن جبین نیچے جھکی ہوئی تھی. مطلب جبین آج بھی انتظار میں ہے کہ میں نے اللہ کو دوسرا سجدہ کرنا ہے. اندازہ کریں کہ جو جس طرح مرتا ہے نا اسی طرح وہ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا تھا، جب شہید ہوئے تو قرآن پہ خون گرا، تو میں اسی طرح قرآن پڑھتے ہوئے اٹھائے جائیں گے. اسی طرح اور کتنے ایسے لوگ ہیں. تو اسی طرح اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سند دی ہے، یہ سرکار کی سند ہے، تو جو جس طرح مرے گا تو امام حسین پاک پہلے سجدے میں شہید ہوئے. اندازہ کریں تو جب اٹھیں گے تو پھر دوسرا سجدہ ادا کرتے ہوئے اٹھیں گے. تو حسین تو آج بھی سجدے میں. آج ہم نے دیکھنا ہے ہم کون سے سجدے میں. انہوں نے رب کو سجدہ کیا تلواروں کے سائے میں. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی تلواریں نہیں، کوئی کچھ نہیں، اتنی آسانیاں، پھر بھی سجدے نہیں، پھر بھی ہمارے سجدے قضا ہوتے ہیں، پھر بھی ہماری نمازیں قضا ہوتی ہیں، پھر بھی ہمارے نیک عمل کچھ نہیں ہے، پھر بھی حرام کی طرف جلدی بھاگتے ہیں، حلال کی طرف جاتے نہیں ہیں. جن کی ساری شہادت اس موضوع پر ہوئی کہ حرام کھانا ہی نہیں، برے بندے کا ساتھ دینا ہی نہیں. آج ہم لوگ کسی کو بھی منہ اٹھا کے ووٹ دے دیتے ہیں. ووٹ کی تو بات تھی، بریانی پہ ووٹ، بلے پہ ووٹ، تیر پہ ووٹ، کسی پہ بھی ووٹ دے دیتے ہیں. لیکن امام نے کہا ووٹ نہیں دینا، میں جو مرضی کر لو، بریانی کھا لو، اے کھا لو، او کھا لو، لیکن امام نے کہا کچھ نہیں کھانا نہ پینا. تم یہ سمجھتے ہو ہم کھانے پینے کے محتاج ہیں؟ سکینہ بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھا تھا، چھوٹی سی بچی ہیں، آپ کی پیاس لگی، آپ نے حوض کوثر سے پیالہ منگوا لیا. شان دیکھیں. تو میں لیکن اگر تم یہ پی لو گی پھر قیامت والے دن پیارے آقا کے ہاتھ سے نہیں پینا نصیب ہوگا. اگر آج پی لیا تو فرمایا نہیں، میں نے قیامت والے دن آقا کے ہاتھ سے پانی پینا، میں نے آپ کے ہاتھ سے نہیں پینا، آج نہیں پینا پانی. تو دیکھیں یہ وہ لوگ تھے جو صبر و رضا کے پیکر تھے، ورنہ پانی کی کیا مجال، دریا فرات کی کیا اوقات ہے. ایسے حکم دیتے خود ہی آ جاتا آپ کے قدموں میں، نیچے سے نکل آتا. اندازہ کریں علی اصغر جو ہیں ان کو سب نے گودی میں اٹھایا ہوا تھا، کوئی زمین پہ رکھ نہیں رہا تھا. ان کو پتا تھا نا کہ یہ کس کے نواسے ہیں، یہ محمد عربی کے نواسے ہیں، سید الانبیاء کے نواسے ہیں. اگر ان کی ایڑی مبارک نیچے لگ گئی علی اصغر کی اور ایڑی انہوں نے رگڑ دی تو زمین کو پانی نکالنا پڑے گا، زمین کو پانی نکالنا پڑے گا. لیکن نہیں، یہاں پہ تو صبر و رضا کے پیکر والے لوگ تھے، یہاں پہ استقامت کرنے والے لوگ تھے. فرمایا نہیں، اسی لیے کسی نے بھی، خود امام حسین پاک نے ان کو نیچے نہیں رکھا، علی اصغر کو نیچے نہیں رکھا. فرمایا
کیا پتا کہ اگر وہ نیچے اس کی ایڑی، پاؤں کی ایڑی لگ گئی تو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی لگی تو پانی نکل آئے، آب زمزم نکل آئے. اندازہ کریں، آب زمزم نکل آتا ہے. وہ خلیل اللہ ہیں، یہ حبیب اللہ ہیں. اگر خلیل کے بیٹے کی ایڑی لگ جائے تو پانی نکل آئے اور آب زمزم بن جائے، اور جہاں پہ حبیب کے پوتے کی ایڑی نکل آئے، ایڑی سے پانی نکل آئے، تو پھر کیا بنتا؟ وہاں پہ تو ہر چیز ہی، معاملات ہی الٹے ہو جاتے، کچھ اور ہی ہو جاتا. تو لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ ان کے لیے فرشتے بھی آ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ دیکھیں کسی کی جرت نہیں ہے، سب ادب سے کھڑے ہیں، حکم کے انتظار میں ہیں. فرمایا نہیں، بس اللہ تعالیٰ آپ ان کو استقامت عطا کرنا، ان کو صبر عطا کرنا. اور آپ کی آل نے امت کو یہ سکھا دیا کہ ظالم کے آگے سر نہیں جھکانا. صاحب اقتدار کی لگژری لائف، یہ شو شاہ، یہ گارڈز دیکھ کے اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی. ہاں جو صحیح بات ہے، جو شریعت کے مطابق ہے اس پہ ہاں ملاؤ، جو شریعت سے ہٹ کے اس پہ ہاں نہیں ملانی. بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر.